الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ مسواک یہ وضو کی اہم سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی ایسا وضو نہیں فرمایا کہ جس کے اندر آپ نے مسواک نہ کیا ہو۔ بعض حضرات اس کے سنت للصلاۃ بھی کہتے ہیں کہ نماز کے لیے بھی پیارے آقا نے مسواک کیا ہے، میں نماز کے لیے بھی مسواک کرنا چاہیے۔ مسواک کا پہلا جو عمل ہے اس کی لمبائی کم از کم 42 ہونی چاہیے، یہ سے کہتے ہیں لمبی ہونی چاہیے، اور یہ چھوٹی انگلی ہے کوشش کریں کہ اس کے برابر ہونی چاہیے، اور تھوڑی موٹی بھی ہو سکتی ہے جو آرام سے منہ کے اندر چلے جائے۔ پھر یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھی کے اوپر رکھیں، آگے اس کا برش بنائیں، برش بنا کے دانتوں سے نرم کر کے پہلے دائیں طرف سے شروع کرنا ہے، اوپر سے آخر تک بائیں طرف سے، طولن نہیں کرنا، عرضاً کرنا ہے، اور مسواک کر کے پھر پانی سے اس کو پھینک دیں، پھر مسواک کر کے پھر پھینک دیں، پھر مسواک کر کے پانی پوری کر دیں۔ اس سے دانتوں کی نظافت بھی ہوگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل بھی ہوگا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، پہلے بھی آپ نے یہ بات سنا ہے کہ جو ہمیشہ ہر وضو میں مسواک کرتا ہے، اللہ اس کی برکت سے آخری وقت اسے کلمہ طیبہ پہ اختتام نصیب فرمائے۔ شروع کریں، ایک تو دانت بھی صاف ہو جائیں گے، دانتوں کی بیماریاں بھی نہیں ہوں گی، معدے کا پرابلم بھی نہیں ہوگا، مسواک سے معدے کے اندر بھی جو نظام ہے ایسا ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں ہم میں سے ہر ساتھی کہ ہر وضو میں کم از کم مسواک ضرور ہونی چاہیے، اور ضرور استعمال کریں، لیکن سب سے بہتر جو ہے وہ مسواک ہے۔ اس سے انسان کے اندر جو جراثیم رہ جاتے ہیں وہ بھی صاف ہوتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارے حضرت جی ہمارے نقشبندی دعوت میں باریہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ امریکہ میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا جی میں حیران ہوں کہ مسلمانوں میں بہت کم ان کے معدے کے پرابلم ہیں اور ان کے بہت زیادہ مسوڑوں کی بیماریاں کم ہیں، کیا وجہ ہے؟ حضرت نے اپنے آپ کو چیک کرا کہ بالکل صاف ستھرا ہے۔ آپ نے فرمایا اور کچھ نہیں ہے، ہم رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے سونے سے پہلے مسواک کر کے سوتے ہیں۔ اس نے کہا جی یہی آپ کے اندر کمال ہے کہ انسان کے اندر پلازما بنتا ہے، رات کو کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، وہ جو جراثیم روٹی کی ترکاری کے ساتھ رات دانتوں میں بنتے ہیں، وہی ایک جراثیم بنتے ہیں، کیڑے بنتے ہیں اور آگے دانتوں کی بیماری لگتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اللہ والے 100 سال سے اوپر عمر ہوتی ہے، دانتوں کی اوریجنل باقی ہوتے ہیں مسواک کی برکت سے۔ ایک تو مسواک کا اہتمام کریں، یوں مسواک مارنا یہ سنت کے خلاف ہے، اس کے اندر رکھ کے یہ طریقہ ہے سنت۔ اسی انداز میں یہ تو مسواک ہے۔ لباس کے اندر بھی ہم کوشش کریں کہ سنت کو بلوچ خاطر رکھیں۔ شلوار پہلے پہننی ہے، دایاں پانچہ ہے، پھر بایاں پانچہ ہے، پھر قمیص کا دایاں بازو اور بایاں بازو۔ اسی انداز میں کوئی بھی اچھا عمل کرتے ہیں، مسجد سے ہم باہر جانا چاہتے ہیں، ہم اپنی جوتی مسجد سے باہر رکھیں اور اپنا بایاں پاؤں جوتی کے اوپر رکھیں اور دایاں پاؤں جوتی کے اندر ڈالیں، تو نکلنے میں ہمارا یہ پہلا پاؤں اندر جائے گا، پھر اس کے بعد بایاں پاؤں اس انداز میں مسجد سے باہر نکلیں گے۔ مسجد میں واپس آ کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، جوتی اتاریں، اتار کے دایاں پاؤں پہلے اندر رکھیں اور اس کے بعد بایاں پاؤں رکھیں اور جوتی جھاڑ کے بائیں ہاتھ میں اپنی جوتی پکڑیں۔ اکثر بعض ساتھی ہمارے سستی کرتے ہیں، دائیں ہاتھ میں جوتی پکڑی ہوتی ہے۔ اللہ والے جن میں سخت ہوتے ہیں وہ فرماتے ہیں بائیں ہاتھ کو اگر آپ نے پاؤں کو بھی لگا دیا ہے تو قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤ، ہاتھ دھو کے آؤ، کیونکہ قرآن کا عزت اور احترام ہے، ادب بنیادی چیز ہے۔ ہم کوشش کریں کہ بائیں ہاتھ کی استعمال کریں، دائیں ہاتھ میں جوتی نہ پکڑیں، اگر پکڑی ہے ہاتھ دھو کے اندر آئے۔ کئی دفعہ میں نے کئی دفعہ دیکھا، کئی دفعہ آپ سے رس بھی کیا، بعض ہمارے بچے ہوتے ہیں شروع میں تربیت نہیں تو سپارہ بائیں ہاتھ میں اور جوتی دائیں ہاتھ میں پکڑتی ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن کا ادب یہ قرآن کو دائیں ہاتھ میں پکڑے سینے کے ساتھ لگانا چاہیے، اور کتابیں اگر رکھنی ہیں تو سب سے نیچے آپ اردو کی کتاب رکھیں، اسلامیات کی رکھیں، اس کے اوپر حدیث کی کتاب رکھیں، اس کے اوپر تفسیر کی کتاب رکھیں۔ قرآن سب سے اوپر ہونا چاہیے، قرآن کا احترام ہے۔ ایک دفعہ نیچے میں الماری میں دیکھتا ہوں بعض لوگ شہید کتابیں یا اپنے رسالے لاتے ہیں، قرآن نیچے ہے، اردو کے رسالے اوپر رکھے ہوتے ہیں، یہ بے ادبی ہے۔ اس وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں علم کی کمی ہے، علم تنور ہمیں نہیں مل رہا، اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمیں بتایا، سونے کا طریقہ بتایا ہے، غسل کا طریقہ بتایا ہے، ازواجی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، جسم کے زائد بالوں کی صفائی کا طریقہ بتایا ہے۔ ہمیں یہ چیز سیکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھی کے میں کوئی دین کے حوالے سے وہ مسئلہ ہے تو آپ پوچھیں، اس میں ہم جواب آپ جی۔ یہ پہلے بھی سوال آیا، میں نے سوال کیا ہے کہ
ناخن کاٹنے سے یا بال کاٹنے سے وضو کرنا ضروری ہے دوبارہ؟ تو نہیں، ایسا تو نہیں، وضو فرض نہیں ہے، لازمی نہیں ہے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان ورک شاپ میں کام کرتا ہے یا بٹی گارے میں کام کرتا ہے، اس کے ہاتھوں کے نیچے میل آئی ہوتی ہے، ہاتھ کالے سے اس کے ناخن ہوتے ہیں، تو جب وہ ناخنوں کو کاٹ دیا ہے تو وہ درمیان میں میل نظر آتی ہے، تو وضو تو نہیں ہے لیکن کم از کم ہاتھوں کو ضرور دھونا چاہیے۔ اسی انداز میں اگر مونچھ کاٹتا ہے یا سر کے بال کاٹتا ہے، اس کے بعد وضو ضروری تو نہیں ہے، لیکن تاکہ وہ جو بال جسم پہ لگے ہیں، اندر بنیاد پہ لگے ہیں، وہ سارا دن اس کو چبھن ہوگی اور تنگ کریں گے، بہتر یہ کہ اس کے بعد غسل کر لیا جائے تو وہ نظافت اور طہارت آ جائے گی۔ جو زیر ناف یا بغل کے بال ہیں اگر وہ کاٹنے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کے اوپر پانی ڈال دیا جائے تو اس سے جسم صاف ستھرا ہو جائے گا۔ وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن بہتر یہ ہے انسان کو وضو کر لینا چاہیے اور ہلکا سا پانی ڈال لیں یا غسل کر لیں تو اچھا ہے، اس سے نظافت ہوگی۔ جو بال ہیں یا اس کے ساتھ جو انسان کی اسمیل آتی ہے یا ہاتھ کرتے ہیں تو دھونے سے انشاءاللہ وہ صاف ہو جائے گی اور طبیعت میں فرقت آ جائے گی۔ جو لوگ ہمیشہ غسل کا اہتمام کرتے ہیں وہ بہت ساری جسمانی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کی جو جلد کی بیماری ہے اس سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس کی چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جمعہ کے دن ہی اگر کاٹ لیں جمعہ کے سے پہلے تو اس کے بعد آلریڈی غسل ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، غسل بھی ہو جائے گا، صفائی بھی ہو جائے گی اور جسم میں نشاط بھی پیدا ہو جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جمعے کی جتنی سنتیں ہیں وہ ساری موقعہ ہیں۔ جمعے کے 2 فرض ہیں اور وہاں لوگ آپ نے دیکھا ہوگا جمعے کے فرضوں سے پہلے 4 سنتیں پڑھ لیتے ہیں، اور عام طور پہ ہم لوگ بھی ایسے کرتے ہیں کہ وہ خطبے کے بعد 4 سنتیں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد فرض 2 ہوتے ہیں، پھر 4 سنتیں اور 2 سنتیں ہیں، یعنی 10 سنتیں ہیں اور 2 نفل ہیں۔ تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ 10 کی 10 سنتیں موقعہ ہیں، ساری پڑھنی چاہیے۔ بعض علماء کی درمیان میں رائے ہے کہ وہ جو جمعے کے بعد کی سنتے ہیں 4 وہ غیر موقعہ ہیں اور 2 موقعہ ہیں، لیکن بہرحال اگر انسان پڑھ لے تو فائدہ ہے۔ اگر نفل ہے تب بھی پڑھنے سے ثواب ہی ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں عمل سے انسان کو واجب میں استقامت ملے گی۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ترتیب رکھی ہے، لکھا ہے کہ سب سے پہلے مستحب عمل ہے نفل ہے، جو نفل اہتمام سے پڑھتا ہے اس کی زندگی میں سنت موقعہ کبھی نہیں چھوڑتی، اور جو سنت موقعہ کا ہمیشہ اہتمام کرتا ہے اس کا واجب کبھی نہیں چھوڑتا، اور جو واجب اہتمام کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کو اللہ فرض پہ استقامت دیتے ہیں۔ جو بندہ نفل چھوڑتا ہے کچھ عرصے کے بعد سنت اسے چھوٹ جاتی ہے، جو سنت موقعہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ واجب کی تفریق بھی چھین لیتے ہیں، اور جب واجب سے بھی رہ گیا تو پھر فرض سے بھی چھٹی ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہیں، کوشش کرنی چاہیے، ہمیں نفل کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن مرنے کے بعد قبر سے اسٹارٹ ہوگا، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، فرض نماز کی کمی نفل نمازوں سے ادا کی جائے گی۔ ہم کوشش کریں نفل کا بھی اہتمام کریں، نفل کے ذریعے اللہ کا قرب انسان کو ملتا ہے۔ سفر کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک شرعی سفر ہے، مثلا ایک بندہ پنڈی میں رہتا ہے، اس کا اپنا جو یہاں بھی اپنا گھر ہے، لاہور میں بھی اس کا اپنا گھر ہے، تو یہاں جب تک رہے گا اس کی نمازیں پوری ہیں۔ یہاں سے سفر کر کے پنڈی کے دور سے نکل گیا، لاہور کی طرف جا رہا ہے، گھر پہنچنے سے پہلے جتنی بھی نمازیں آئیں گی وہ نمازیں قصر ہوں، کیونکہ شرعی سفر بنتا ہے۔ جب وہ اپنے گھر کے اندر پہنچ چکا ہے، بھلے وہ 1 دن وہاں رہے، گھر اس کا ذاتی ہے، وہاں اس کی رہائش ہے، بھلے اس کے ماں باپ بہن بھائی رہتے ہیں، تو وہاں یہ نمازیں پوری پڑیں گی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں گاؤں سے ساری زمینیں بیچ باز کے آ جاتے ہیں طرف، تو گاؤں میں مکان نہیں ہے، زمینیں ان کی ہیں، تو جب گاؤں میں جائیں گے تو 15 دن سے کم ٹھہریں گے تو نماز قصر پڑیں گے، 15 دن پورے ہو جائیں اس کے بعد ٹھہریں تو پھر نماز ان کی پوری ہوگی۔ قصر نماز کی قصر ایسی ہے کہ فرض ہاف ہو جائے گا۔ فجر کے 2 فرض ہیں، بہت وعدے نہیں ہو سکتے 2 فرض پڑھنے ہیں۔ فجر کی سنتیں کوشش کرے کہ سفر میں بھی ہے تو میرے آقا نے پسند کی ہے، بعض نے موجود تک رکھا ہے تو فجر کی سنتیں بھی پڑھ لے تو بہتر ہے۔ ظہر کی صرف 2 فرض ہیں، باقی سنتیں وغیرہ نہیں ہیں۔ عصر کے 2 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں، عشاء کے 2 فرض اور 3 وتر ہیں۔ لیکن اگر انسان کے پاس وہاں ٹائم ہے اور اس نے اپنی نماز پڑھی ہے تو نماز قصر ہوگی، لیکن امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو نماز پوری پڑھنی پڑے گی۔ ایک بندہ لاہور سے اگر ہمارے یہاں رہنے میں 2-3 دن مہمان آیا ہے تو جب مسجد میں آئے گا، جس مسجد میں جائے گا تو وہاں امام تو مقیم ہے، امام نے پوری نماز پڑھانی ہے تو وہ پوری نماز پڑھے گی، لیکن اگر اس کی نماز رہ گئی ہے یا اپنی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ آدھی نماز پڑھے گا، صرف اس کے اندر فرض ہاف ہے، سنت کا اختیار ہے، اگر سنت پڑھ لیتا ہے تو ثواب ہوگا، نہیں پڑھتا تو اس کے اوپر پاک سے پکڑ نہیں پڑتی۔
جی بالکل، اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ حال کے عمل کو پہچاننا یہ ایک اصول ہے کہ اس وقت میں مجھے کیا کرنا چاہیے. بسا اوقات اتنی بڑی تقریب ہوتی ہے کہ اگر ان سارے لوگوں کو لایا جائے تو مسجد میں گنجائش نہیں ہوتی اور سارے لوگ آ نہیں سکتے. تو اس میں بہتر یہ ہے کہ اگر مسجد سے تھوڑا دور ہے، ایک بندہ مسجد سامنے گھر میں ہے، مسجد ساتھ دوسرے گھر میں ہے، پھر تو مسجد کا احترام یہ کوشش کرے مسجد میں ہے. تو 3 گلیاں پیچھے ہے، تو اس نیت سے اگر وہاں نماز کی جماعت کرواتا ہے کہ چلو یار جو بندے نہیں بھی پڑھنا چاہتے وہ بھی شامل ہو جائیں گے، تو یہ اچھی بات ہے، بہتر ہے، وہاں کرنی چاہیے، جو بات کر سکتے ہیں. اس سے مسجد کی عظمت اور اہمیت میں فرق نہیں پڑتا. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ امام جب نماز شروع کرتے ہیں تو امام جب تک رکوع میں نہ جائے تو وہ جو آنے والا بنتا ہے وہ تکبیر اولیٰ میں برابر میں شریک ہوتا ہے. مثلاً امام صاحب نے ظہر کی نماز اللہ اکبر کہہ کے شروع کی ہوئی ہے تو ایک مقتدی آ گیا ہے، ابھی امام قیام میں ہے تو برابر نہیں ہے، اسے تکبیر تحریمہ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. امام رکوع میں اور مقتدی وہاں سے آ رہا ہے، اس نے دیکھا کہ امام صاحب رکوع میں ہے تو وہ آئے، آ کر کھڑا ہو، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ نہیں گھمانے کوئی بات نہیں، اللہ اکبر کہہ کے تو دوسری اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جائے. اگر اس مقتدی اور امام کی کمر برابر تھی، پیٹھ برابر تھی، یہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گیا بھی امام صاحب رکوع میں تھے تو اس کی حرکت شامل ہو گئی. اور اگر امام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا ہے، ربنا لک الحمد کہہ کے وہ سجدے میں جا رہا ہے، باہر سے ایک بندہ آیا ہے تو اس کو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان کھڑا ہو انتظار کرے کہ امام اوپر آئے تو میں شامل ہوں. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، انسان کی زندگی کوئی پتہ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے اس کے کھڑے کھڑے ہی اس کی موت آ جائے اور نماز سے محروم ہو جائے، تو اس وقت شامل اسی وقت ہو جائے. امام سجدے میں ہے تو اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا جائے. یہ جو سجدے میں گیا یہ رکعت اس کی شامل نہیں ہوئی، لیکن جماعت کے ساتھ شامل ہونے کا ثواب اس کو مل چکا ہے. اب امام کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھیں گے، 3 رکعتیں اس نے امام کے ساتھ پڑھی ہیں، امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی یہ رکعت جو ہوگا یہ کھڑے ہو کے سنا پڑے گا، سورۃ فاتحہ سورۃ ملا کے رکوع سیدھا کر کے قاعدہ پڑھ کے مکمل کر لے گا. تو جماعت میں نماز کوئی ٹوٹے ٹوٹتی ہے شامل ہوتی ہے جب امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو. رکوع کے بعد کسی بھی رکوع میں شامل ہوتے ہیں تو وہ رکعت شامل نہیں ہوگی، وہ رات کے بعد میں پوری ادا کرنی پڑے گی. بہتر یہ ہے کہ وہ بعد میں رکعت پڑھ لے تو اچھا ہے. ایک بندہ ہے اس نے کہا یار پتہ امام سے اوپر ہو گئے تھے، میں نیچے ہو رہا تھا، تو جس سے خطرہ پیدا ہو پہلے آپ نے فرمایا ایسی چیز کو چھوڑ دو لا ما یرید ہوگا جو آپ کے دل میں شک ڈالے. تو بہتر ہے دوبارہ ایک رکعت پڑھ لے، اس سے کم اپنا شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے. بہتر یہ ہوتا ہے انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ابھی آپ دروازے میں داخل ہوئے، امام آ رہی رکوع میں تھا تو آپ جوتی اتار کے رکھیں گے، آگے اللہ اکبر کہیں گے تو لازم اتنی دیر میں وہ کھڑا ہو چکا ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ شامل تو ہو جائے لیکن اس رکعت کو بعد میں ادا کر لیں. جی بس ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے. اس انگلی سے شروع کرنا ہے، دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے، پھر اس کے ساتھ والی، پھر ساتھ والی، پھر ساتھ والی، پھر بائیں کی چھوٹی، پھر یہ اور یہ. دائیں ہاتھ کی شہادت سے شروع کرنا ہے، دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پہ ختم کرنا ہے. یہ ناخنوں کا سنت طریقہ ہے. اور اسی انداز میں جو پاؤں کے ناخن ہیں پھر دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرے اور آخر تک لے جائے. اس انداز میں یہ سنت مکمل ہو جائے گی. کھانے کے اندر اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے، درمیانہ لقمہ کھانا چاہیے، اور ہر لقمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو بہت اچھا ہے. نہیں تو یا باعث ہو یا نور پڑھتا رہے تو اس کے کھانے میں نور پیدا ہو جائے گا اور کھانا اس کے لیے نورانیت پیدا کرے گا. تو اللہ سے دعا بھی مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں دین سیکھنے کا جذبہ نصیب فرمائیں، اور اپنے ذہن میں ایسے سوالات ضرور نوٹ کیا کریں کہ زندگی میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں بعد میں کام آتی ہیں، اس وقت ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی. ضرور یہ شوق رکھیں، ذوق رکھیں، کوئی بھی ذہن میں سوال آتا ہے ضرور اپنے پاس نوٹ کریں. اللہ کرے کہ ماحول بن جائے گا، دیکھیں کتنی باتیں آپ نے سنی ہیں، پوچھی ہیں، ساروں کو فائدہ ہو گیا ہے. اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اللہ مجھے